منکر نکیر قبر میں سوال کرنے والے اور جو فرشتے ہیں وہ حق ہیں۔ اسی طریقے سے 16واں نقطہ بھی ساتھی بیان کر دیتا ہوں، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین وہ بھی حق ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں فرشتوں کے وجود کے بارے میں ہمیں اپنا حق تسلیم کرنا۔ یہ چیزیں تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی، یعنی کرامن کاتبین کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور قرآن مجید نے بتایا بھی ہے کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہمارے وجود سے صادر ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں نوٹ کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تعارف بھی کرا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جب لوگ اٹھیں گے تو یہی فرشتے لے جا کر کسی شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہی فرشتے ہیں جو موت کے وقت آتے ہیں، اور وہ بھی بہرحال آ کے موت کا پیغام سناتے ہیں، اور جو اصل شخصیت ہے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جب لے جاتے ہیں تو وہ کہاں رکھی جاتی ہے اور پھر اس پر کیا احوال گزرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ منکر نکیر کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن روایتوں میں جو ذکر آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ میں نے ان روایتوں پر جو کام کیا ہے، جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو وہ ان کو پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں، لیکن یہ سب چیزیں بھی اصل میں علمی استدلال پر مبنی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کا فہم ہے، کسی حدیث کا فہم ہے۔ اب منکر نکیر کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے، میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے، اور حدیثوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ فہم کی چیزیں ہیں، ان میں اختلاف اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ ان سے متعلق کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو عقائد کی فہرست میں رکھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ جو 17واں نقطہ پیش کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو پورے دین کی دعوت ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اس میں وہ ایک چیز بھی 17ویں نقطے پر جا کر آ گئی جو بنیاد کی جو چیز بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت اہم بات۔ یعنی سارے پیغمبر آئے ہی اس لیے، پیغمبروں کو پیغمبر کہا جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ نبی کہا جاتا ہے تو اس نبی عظیم کی خبر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کی دعوت کو ایک لفظ میں بیان کیجئے تو وہ کیا ہے؟ انذار قیامت۔ یعنی اللہ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے، تم سب لوگوں کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، وہاں تم موت کے بعد مٹی ہو جاؤ گے لیکن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے، اور تمہیں اسی طریقے سے پور پور سے درست کر کے یہ جسم دے دیا جائے گا، اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اصل میں ان 5 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز، یعنی ایمان بالآخرت کے تحت لیں گے اس کو؟ اس میں کیا شک ہے؟ یہی بات تو بیان کی گئی ہے، آخرت میں زندہ ہونا۔ آخرت میں زندہ ہوں گے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ البتہ ظاہر ہے اس کی تفصیلات میں بھی بہت کچھ فہم کو دخل ہو جاتا ہے، یعنی کہاں سے اٹھیں گے، کس طرح اٹھیں گے تو ہماری شخصیت کیا ہوگی، ایسی بہت سی تفصیلات ہیں جن کو بعض لوگ قرآن مجید سے اخذ کر کے ایک طرح بیان کر دیں گے، کسی روایت کی بنیاد پر دوسری طرح بیان کر دیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو بھی اسی دائرے میں سمجھنا چاہیے، جو تفصیلات ہیں، لیکن یہ تو 17 نمبر پر آنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ان بنیادی 5 چیزوں میں شامل ہے۔ اس کے عقیدہ ہونے میں کیا شبہ ہے، اس کے ایمان ہونے میں کیا شبہ ہے، یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اللہ پر ایمان ہو گیا۔ یہ بات کہ اس پروردگار نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ یہ بات کہ وہ کتابیں بھی لے کے آئے ہیں اور اللہ نے کچھ لوگوں کو نبی بھی بنایا ہے، تو یہ چیزیں بھی واضح ہو گئیں۔ اور آخری چیز اور سب سے اہم چیز اور پیغمبروں کی دعوت کا محور و مرکز کیا ہے؟ ایک دن قیامت میں ہم اٹھائے جائیں گے اور وہاں ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ تو یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو تو ہر چیز سے اٹھا کر سر عنوان رکھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سر نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 18واں نقطہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کا معاملہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے بخش دے۔ ہم اہل قبلہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کرتے، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ مسلمان کی تکفیر سے اجتناب اور مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے دینا کہ لازماً وہ جہنم ہی میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اہل سنت والجماعت کہتی ہے کہ ایسا ہم نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے اصل میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، اس لیے کہ یہ بحث پیدا ہو گئی ہمارے ہاں، اور ایک دور میں یہ بحث بہت مناظروں کا موضوع بھی بن گئی
کہ ایک شخص مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، لیکن عمل کے بارے میں صرف کوتاہی ہی نہیں کرتا بلکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جب ان کا کوئی آدمی دانستہ ارتکاب کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بیان بھی کر دیں کون جن کون چیزوں کو، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ فلاں فلاں چیزیں تم نہیں کھا سکتے، یا فواحش کو حرام قرار دیا ہے، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، یا حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو فرائض کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے نماز فرض کی گئی ہے، کوئی آدمی اس کا تارک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کبیرہ گناہوں میں پھر بعض گناہ اکبر الکبائر ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ 3 ہی ہیں، یعنی کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے، کوئی قتل کا ارتکاب کرے، کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، تو یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو آخرت کا معاملہ ہوا، دنیا میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کیا ہم اس کو کہیں گے کہ چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی کر دی ہے، اس نے حرام چیزوں کو اپنا لیا ہے، اس نے فرائض کو ترک کر دیا ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس نے مثلا قتل کر دیا ہے، یہ بدکاری کرتا ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، تو اب ہم اس کی تکفیر کر رہے ہیں؟ یہ بات زیر بحث آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بڑی سختی برتتے رہے ہیں، تو اس میں اہل سنت کا ایک موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، یعنی یہ موقف بھی ایک علمی رائے ہے، ایک آدمی اس سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے، کس بنیاد پر رکھے گا ہم سب؟ استدلال ہی کرے گا، یعنی ایسی تمام آراء میں استدلال ہی کیا جاتا ہے، ظاہر ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، کسی حدیث کی طرف رجوع کرے گا، یعنی یہ جتنی آراء بھی ہوتی ہیں ان کی بنیاد تو قرآن ہوگا یا کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، اس کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ تکفیر کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے تو مجھے یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ میں اس کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دوں؟ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کے میں نے دلائل بھی بیان کر دیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتراضات کی سیریز میں ایک پورا موضوع یہ رہا ہے کہ تکفیر کیا چیز ہے۔ اسی طرح بہت سے اہل علم ہیں جو تکفیر کے معاملے میں، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں بہت سی شرائط اور بہت سی چیزوں میں احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے عقائد میں، نظریات میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو اور 99 چیزیں اگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو بالکل فسق ہے، لیکن کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کہ جو ایمان پر دلالت کرتی ہے تو ہمیں تکفیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ آراء بن جائیں گی۔ اس میں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ نقطہ نظر بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی کی فرع ہے جس کو میں نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کے لیے بھی یہ جگہ موضوع نہیں ہے، بس آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجئے، اس نقطہ نظر کے دلائل بیان کر دیجئے، مسلمانوں میں سے جو لوگ ان دلائل کو قبول کریں گے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کی بڑی تعداد قبول کر لے، لیکن اگر نہیں قبول کرتے تو اس کی بنیاد پر ہمیں دوسروں کے معاملے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی